محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 104 سے شروع کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولو، لا نہیں، تقولو کہو، لا تقولو مت کہو، صیغہ جمع ہے، اس کا واحد لا تقول ہوتا ہے۔ راعنا، یا ایہا الذین آمنو لا تقولو راعنا، اے ایمان والو مت کہو راعنا۔ راعنا یہ لفظ اصل میں ہے رعایت سے، رعایت سے، راعنا ہمارا خیال کریے، ہماری رعایت کریے۔ ہوتا یہ کہ اگر کوئی بات سن رہے ہوں لیکن تھوڑا سا توجہ اگر ادھر ادھر ہو گئے تو پھر کہتے ذرا دوبارہ بول دیجئے، ذرا ہمارا خیال کریے۔ ایک تو توجہ ادھر ادھر ہونے سے ہوتا، یا برابر سنے نہیں، یہ سنائی نہیں دیا، برابر سنے ہیں لیکن دھیان نہیں رہا کیا الفاظ ہم سنے تھے، تو اس وقت جو ہے تھوڑا سا رعایت، تھوڑا سا گنجائش، خیال دہرانا، جی اس کے لیے یہ اس وقت کہتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں یہ اس وقت کہتے ہیں جب مقرر کو دوبارہ کہنے پر توجہ دلائی جائے۔ راعنا مطلب ہمارا خیال کریے، یعنی آپ دوبارہ سمجھائیے، دوبارہ بولیے کیا آپ نے فرمایا ہے۔ اب یہی لفظ کو اگر تھوڑا سا اس کا مادہ اور اس کے اصل کو بدلتے ہیں، یہ رعایت سے یہ لفظ ہے، اگر یہی لفظ کو رعونت سے لیا جائے، رعونت سے، تو معاذ اللہ اس کا معنی نکلتا ہے احمق۔ احمق کہتے ہیں نا، بیوقوف، احمق، یعنی جو اپنے آپ کو زیادہ پسند کرتا ہے، خود پسندی اور عجب کا شکار رہتا ہے، میں قابل ہوں۔ تو یہ اس طرح کی ایک، یعنی ایک رعونت ایک بہت بری چیز ہے، ایک مرض ہے، وہ تکبر کے قریب قریب ہوتا ہے، تکبر نہیں ہے ایگزیکٹلی لیکن تکبر کے قریب قریب ہوتا ہے۔ تو ایسے جو افراد رعونت رکھتے ہیں اپنے اندر، اور اپنے آپ کو بہت اچھا، اپنے آپ کو بہت قابل، اپنے آپ کو بہت فلاں 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 جو سوچتے ہیں، ایسے افراد ایڈیٹ افراد ہوتے ہیں، ایڈیٹ افراد ہوتے ہیں۔ تو معاذ اللہ یہ اس کا ایک مادہ جو ہے، ایک مفہوم اگر تھوڑا سا موڑ دیا جائے اس کو، تو اس طرف بھی جاتا ہے۔ اور اگر راعنا کے لفظ میں عین کے بعد اگر یا کو لگا دیا جائے، راعی سے اگر یہ لفظ بنا دیے، یہ رعایت سے نہیں بلکہ راعی سے، ویسے وہ بھی رعایت سے ہی آتا ہے لیکن راعی کا استعمال جو ہوتا ہے وہ چرواہے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بکریوں کو، بیلوں کو، اور کیا کہتے ہیں، بھیڑ بکری وغیرہ سنبھالنے والا ہوتا ہے نا، چرواہا جس کو کہتے ہیں، جو جانور کو لے جا کر جنگل میں ان کو چروا کر لے کر آتا ہے، تو چرواہا، اس کے لیے راعی کا لفظ ہوتا ہے۔ تو راعی نا، ہمارا چرواہا، یہ معنی آتا ہے۔ یہود کا یہ طریقہ کار رہا ہے، یہود بڑے حسد رکھنے والی قوم رہی ہے، اور یعنی صرف حسد نہیں بلکہ حسد کے ساتھ ان کے اندر گستاخی ہے۔ کئی جگہوں پر یہ لوگ اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں جس سے اسلام کو نقصان بھی نہیں پہنچتا لیکن وہ گستاخی ضرور کرتے ہیں۔ ان کے مزاج میں بدتمیزی، بے ادبی اور گستاخی ہے، یعنی دشمن وہ ہوتا ہے کہ جو جہاں پر نقصان پہنچا سکے پہنچا دے۔ یہود کے اندر اتنا حسد اور اتنا بغض ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قرآن سے، اسلام سے، ان کو اتنا زیادہ بغض ہے قدیم زمانے سے، آج تک بھی اتنا بغض ہے کہ کئی مقامات پر ایسے حرکتیں کرتے ہیں جس سے اسلام کو تو نقصان نہیں پہنچتا لیکن ان کا اپنا بغض اس کے اندر ظاہر ہو جاتا، جی ان کی اپنی بدتمیزی، بے ادبی، بد اخلاقی، ان کی گستاخی وہ بالکل کھل کر آ جاتی ہے۔ قدیم زمانے سے یہ لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ سے مخاطب ہوتے، اور بعض وقت جو ہے صحابہ کو کوئی بات ان کے کان سے رہ جاتی یا سن کر ان کا دھیان اس طرف برابر نہیں تھا تو وہ سمجھ نہیں پاتے، تو وہ عرض کرتے، یا رسول اللہ راعنا، یا رسول اللہ ہمارا خیال کرے۔ تو ان کو ایک موقع مل گیا یہودیوں کو، تو وہ اس طرح سے کرتے تھے۔ اس زمانے کے جو گستاخ یہودی تھے وہ لوگ راعینا کہہ دیتے تھے، معاذ اللہ، یعنی لفظ الفاظ میں کھلم کھلا اگر کوئی برا لفظ کہیں گے تو جنگ ہو جائے گی، لیکن وہ صحابہ کرام راعینا جیسا کہتے تھے، انہی کے راعینا کے بیچ میں تھوڑا سا راعینا کہہ دیتے، اور ایک دوسرے سے آنکھ ملاتے اور ہنستے اور چھچورا پن کر لیتے ہیں۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کیا نقصان ہو سکتا تھا؟
مسلمانوں کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا تھا، اسلام کو اس میں، اسلام کی حقانیت پر اس میں کیا اثر ہونا ہے، لیکن ان کے مزاج میں گستاخی ہے، وہ گستاخی ضرور کرتے ہیں، وہ بدتمیزی ضرور کرتے. اسی طرح سے السلام علیکم، السلام علیکم، سلامتی سے یہ لفظ بنا ہے السلام علیکم، ایک دوسرے کو سلام کرنا، یہ اسلام کا طریقہ کار ہے، السلام علیکم. یہ لوگ کیا کرتے تھے، سین کے بعد جو لام ہے وہ لام کو غائب کر دیتے تھے، السلام علیکم، سلام علیکم نہیں کہتے، سلام نہیں، سام، السلام علیکم. اور سام جو ہے کیا کہتے ہیں، موت کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. سام کا لفظ جو ہے موت کے لیے آتا ہے، اور السم اگر کہہ دیں تو پھر وہ زہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا السام بھی زہر کے لیے بھی آ سکتا ہے. تو زہر ہو تمہارے اوپر، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، لام کو مکمل طریقے سے غائب کر دیتے. تو یہ اس سے ہوتا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی براہ راست ان پر اپنے رحمتیں اور سلامتیاں نازل کر رہا ہے. یہودیوں کے کہہ لینے سے اور ان گستاخوں اور بدتمیزوں کے کہنے سے سرکار کی ذات کو کیا فرق پڑنا ہے، لیکن ان کے دلوں میں جو گندگی رہتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکلتی. آج تک بھی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو ہے یہودی کمپنیاں معاذ اللہ کبھی کیا کہتے ہیں شوز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کے اندر پرنٹ کر دیتے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا، یا کبھی فٹ بال کے اوپر کر دیتے ہیں، کبھی کہیں پر کر دیتے، یعنی اس طرح کی چھوٹی چیزیں. اب آپ بتائیں اس سے اسلام کو کیا ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا اور اس کے دل کو اذیت دینا، اور بس بہرحال ان کی اپنی گندگیاں ہیں جو ان کے اندر سے ظاہر ہوتے رہتی ہے. تو اس طرح سے لفظ راعی کیا کہتے ہیں، لفظ راعینا کے لیے بھی یہ لوگ تھوڑا سا موڈیفائی کر کے غلط میننگ میں اور گالی کے میننگ میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے. جب وہ لوگ اس طرح سے کوشش کرتے تو اللہ تبارک و تعالی کو اپنے محبوب سے متعلق کوئی بھی غلط لفظ یا غلط لفظ سے مشابہ لفظ بھی سننا گوارا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے یہ یہود اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. حالانکہ راعنا کا ایکچوئل میننگ تو بہت اچھی ہے، جی ہماری رعایت کیجیے، ہمارا لحاظ کریے، خیال کریے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، تم راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، ہم پر نظر کیجیے، ہمارا خیال کریے، ہم پر نظر کیجیے. جو ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، جی یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننا یا رسول اللہ اسمع اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی سہل لنا اشکالنا. اور جیسا شعر، یعنی مشہور شعر ہے یہ، تھوڑا سا شاید میرے سے اس میں الفاظ میں شاید تھوڑا سا آگے پیچھے، اور یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجیے، ہمارے حال پر نظر کرم کیجیے. تو یہ لفظ قرآن کریم سے ماخوذ ہے، انظرنا، وقول انظرنا، آپ لوگ کہو اے ایمان والو، آپ لوگ کہو کہ ہم پر نظر کرم کیجیے. اب یہ لفظ میں موڈیفائی کرنے کی گنجائش، غلط میننگ کی طرف لے جانے کی اس میں گنجائش نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا کہ یہ لفظ یہ استعمال کر لو، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں، پھر آگے فرماتا وقول انظرنا واسمعوا، اور سنو غور سے، اور سنو، لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسمعوا، ہم کو راعنا کا لفظ استعمال مت کرو بلکہ ہم پر نظر کیجئے، یہ لفظ استعمال کرو اگر ضرورت پڑ جائے تو، اور سنو غور سے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فرما رہے ہیں اور اس دوران آپ کی توجہ ادھر ادھر بھی ہو سکتی ہے، جی آپ کوئی اور چیز سن رہے ہوں کہ سرکار کی بات آپ کو سنائی نہ دی، یا سرکار کی بات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو صاف کھلا آرام سے الگ الگ کر کے بیان کرتے، اس کے باوجود آپ کا دھیان نہیں رہا اس طرف. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسمعو، سنو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ، پورے خیال کے ساتھ آپ سنو. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بعد میں معمول یہ رہا کہ اکثر صحابہ کرام جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوتے تو وہ لوگ ایسا تھم جاتے تھے جیسا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے. جیسے کسی کے سر پر چڑیا یا کبوتر آ کر اگر بیٹھ جائے اور وہ تھوڑی سی بھی حرکت کرے، تھوڑی سی بھی آواز کرے تو وہ اڑ جائے گا. اس طرح سے وہ ایسے جسم کے اعتبار سے اور آواز کے اعتبار سے اس طرح سے تھم جاتے تھے. سراپا گوش ہو جانا کہتے ہیں نا، یہ ایک لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اکثر لوگ کو اس کا معنی نہیں معلوم. گوش کان کو کہتے ہیں، فارسی میں گوش کان کو کہتے ہیں. تو سراپا گوش یعنی سر سے پیر تک کان بن جاتے. ایسا نہیں کہ کان سے سن رہے ہیں اور آنکھ سے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کوئی تیسری طرف کام کر رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ
جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے تو سر سے پیر تک ایسا سنتے ہیں جیسا کہ پورا کا پورا جسم سن رہا ہے، سراپا گوش ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول رہا، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اور ایک معنی بتایا جاتا ہے واسمعوا کا، اور سنو، ولیکن قولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، لیکن انظرنا کہو، ہم پر نظر کرم کیجئے کہو، واسمعوا اور سنو، یعنی سماع طاعت، ایسا سنو واسمعوا۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے واسمعوا سماع قبول و طاعہ، قبول کرنے اور اطاعت کرنے کی نیت کے ساتھ سنو، کہ بس سننا ہے اور عمل کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو۔ ولا یکن سماعکم کسماع الیہود حیث قالوا سمعنا وعصینا، اور تمہارا سننا یہود کے سننے کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ یہود نے کیا کہا تھا، قالوا سمعنا وعصینا، یہود نے کہا تھا کہ ہاں ہم سن لیے زبان سے، اور دل سے کیا کہا، وعصینا، اور ہم تو یہ بات ماننے والے نہیں، ہاں سننا ہے، سامنے منڈی ہلانا ہے، جی ہاں کہنا ہے، اوکے کہنا ہے، من سے اور نیت سے اور ارادے سے اس پر عمل کرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں، واسمعوا سماع قبول و طاعہ، اطاعت کرنے قبول کرنے کی نیت کے ساتھ تم یہ بات سنو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انکار کرنے والے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ میں کافر کون ہے؟ یہاں پر یہ آیت میں کافر کا ذکر کہاں پر ہے؟ یہاں پر اشارہ یہ بات بتاتا ہے شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب بتاتے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انکار کرنے والے کون ہیں؟ انکار کرنے والے اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا ہے جس کے اچھے معنی کے ساتھ کوئی غلط معنی بھی نکالا جا سکتا ہو۔ ذو معانی، ایک سے زیادہ معانی، جو اچھا اور برا، ایک سے زیادہ معنی ہے، ہر معنی اچھائی کی طرف جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایسے الفاظ جس میں اچھا اور برا دونوں معنی نکلتا ہے اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی حضور کے لیے ایسے ذو معانی الفاظ، ڈبل میننگ ورڈ اگر حضور کے لیے کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ کافر ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی اگر کسی شخص کو نہیں معلوم ہے اور وہ کوئی ایسا لفظ استعمال کر رہا ہو جس کا اچھا معنی ہے، ساتھ میں غلط معنی بھی ہو، لیکن اس کا خیال نہیں ہے، اس کا معنی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کو جب پتہ چل جائے تو پھر توبہ کر کے رک جانا چاہیے۔ لیکن پتہ چلنے کے باوجود، پتہ چلنے اور اطلاع ملنے کے باوجود، سمجھ میں آ جانے کے باوجود، نہیں بھئی ہم تو اچھے میننگ میں استعمال کر رہے ہیں، اگر اس پر اصرار ہے تو پھر یہ چیز جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم کی نافرمانی ہے اور گستاخی کی طرف یہ بات جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔